ہمارا سلسلہ سندی ہے کہ ہم نے بخاری شریف جلد اول پڑھی اپنے استاد حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب سے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں تقریباً 25-30 سال تک بخاری شریف پڑھا، اور بخاری شریف جلد ثانی ہم نے پڑھی اپنے استاد حضرت مولانا شیخ عبدالحق اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، جنہوں نے بخاری شریف تقریباً ساری زندگی پڑھائی۔ آخر زمانے میں وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے اور وہاں وہ پڑھاتے تھے، تو جلد اول ہم نے پڑھی حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب سے، اور جلد ثانی ہم نے پڑھی حضرت مولانا شیخ عبدالحق اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ دونوں شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ تھے، تو ان دونوں نے بخاری شریف مکمل پڑھی تھی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ سے، اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ نے دیوبند میں بخاری شریف پڑھنے کے بعد مدینہ شریف میں 18 سال تک مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے اندر حدیث پڑھائی، اور پوری دنیا میں ان کے شاگرد اس زمانے میں افغانستان سے لے کر کے بنگلہ دیش تک، اور وہاں مراکش سے لے کر کے افریقہ تک حضرت سے پڑھنے والے تھے۔ پھر حضرت مولانا حسین مدنی نور اللہ برکاتہ اپنے استاد کے ساتھ مالٹا جیل میں چلے گئے تھے۔ حضرت مولانا حسین مدنی نور اللہ برکاتہ نے بخاری شریف پڑھی تھی، اپنے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن تھے۔ حضرت مولانا محمود حسن وہ شخصیت ہیں کہ جن کی شاگرد تمام علماء دیوبند ہیں، اس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا حسین مدنی، حضرت مولانا عبید اللہ صدیق، یہ تمام شاگرد تھے حضرت شیخ الہند کے، اور حضرت شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم تھا، انہی سے مدرسہ دیوبند کے مدرسے کا آغاز ہوا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، انہوں نے بخاری شریف پڑھی تھی اپنے استاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی وہ شخص ہیں جس نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت شاہ عبد الغنی مجددی سے۔ یہ شاہ عبد الغنی مجددی حضرت مجدد الفسانی کے خاندان کے ہیں، اس ان کو مجددی کہتے ہیں۔ حضرت شیخ شاہ عبد الغنی مجددی نور اللہ برکاتہ نے بخاری شریف پڑھی تھی اپنے استاد شاہ محمد اسحاق صاحب سے۔ شاہ محمد اسحاق صاحب دلی میں حدیث پڑھایا کرتے تھے، آخر عمر میں مدینہ شریف چلے گئے تھے، پھر مدینہ شریف میں وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے مدینہ مسجد نبوی کے اندر، اور اکثر ریاض الجنہ کے اندر۔ شاہ اسحاق صاحب نے بخاری شریف پڑھی تھی اپنے ماموں حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ برکاتہ سے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ برکاتہ وہ شخص جن کے زمانے میں ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تھا، اور سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ لکھا تھا۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ شاگرد تھے اپنے والد شاہ ولی اللہ کے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھی تھی مدینہ شریف میں اپنے استاد شیخ ابو طاہر ابن ابراہیم کردی قورانی شافعی سے۔ شیخ ابو طاہر کردی قورانی مدنی شافعی نے بخاری شریف پڑھی تھی اپنے والد شیخ ابراہیم کردی سے، وہ شافعی مسلک کے تھے۔ شیخ ابراہیم کردی نے بخاری شریف پڑھی تھی اسی مدینہ شریف میں شیخ صفی الدین احمد ابن محمد کشاشی سے، اور وہ مالکی تھے، بعد میں شافعی بنے تھے، اور وہ مصر میں رہتے تھے۔ شیخ صفی الدین احمد ابن محمد کشاشی نے بخاری شریف پڑھی تھی اپنے استاد احمد ابن علی شناوی سے، اور مصری تھے، آخر میں مدینہ شریف آئے تھے، اور یہ شافعی تھے، ان سے بخاری شریف پڑھی تھی۔ شیخ احمد ابن علی نے بخاری شریف پڑھی تھی شیخ شمس الدین ابن شہاب الدین رملی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور شیخ شمس الدین ابن شہاب الدین رملی نے بخاری شریف پڑھی تھی شیخ زین الدین زکریا انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے۔ شیخ زین الدین زکریا انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھی تھی علامہ ابن حجر سے، جن کا نام مبارک احمد ابن علی اسقلانی، اور اسقلان فلسطین کا گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور آخر انہوں نے زندگی گزاری مصر میں، اسے وہ مصری کہلاتے ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی، جنہوں نے بخاری شریف کے سب سے کامیاب اور سب سے مقبول شرح لکھی۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھی ابراہیم ابن احمد تنوخی رحمہ اللہ تعالیٰ جو شام کے رہنے والے تھے۔ شیخ ابراہیم ابن احمد تنوخی شامی نے بخاری شریف پڑھی تھی شیخ شہاب الدین احمد ابن طالب مقرنی سے، اور شیخ شہاب الدین احمد ابن طالب مقرنی نے بخاری شریف پڑھی تھی شہاب الدین حسین ابن مبارک زبیدی حنفی سے، اور شیخ حسین ابن مبارک زبیدی حنفی نے بخاری شریف پڑھی تھی ابو علی عبد الاول ابن عیسیٰ سجزی ہیروی سے۔ ہیروی اس انسان کو کہتے ہیں جو ہرات کا رہنے والا ہو۔ ہرات وہی شہر ہے جس شہر کا رہنے والا تھا سلطان محمود غزنوی، ہرات کے قریب غزم شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ شیخ ابو علی عبد الاول ابن عیسیٰ سجزی ہیروی نے بخاری شریف پڑھی تھی ابو الحسن عبد الرحمن ابن مظفر داودی رحمہ اللہ تعالیٰ سے،
اور انہوں نے بخاری شریف پڑھی تھی ابو محمد عبداللہ ابن احمد حموی سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور حموی سرخسی نے بخاری شریف پڑھی تھی محمد ابن یوسف خرابری سے۔ خرابر بخارا کے قریب ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے رہنے والا تھا محمد ابن یوسف خرابری، اور محمد ابن یوسف خرابری نے بخاری شریف پڑھی تھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے استاد احمد بن اشراب سے سنی۔ احمد بن اشراب کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے استاد محمد بن فضیل سے سنی۔ محمد بن فضیل کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے استاد عمر بن قعقاع سے سنی۔ عمر بن قعقاع کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے استاد ابو زرع سے سنی۔ ابو زرع کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے سنی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ ہم سے لے کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمارا سلسلہ مربوط ہے، بیچ میں کہیں کوئی کٹ نہیں۔ اس عظیم الشان سلسلے کی سند آپ کے استادوں کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی ان طلبہ کو دی جا رہی ہے جو طلبہ بخاری شریف پڑھتے ہوئے اختتام کو پہنچے اور آپ کا آخری سبق ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر علماء یہاں تشریف فرما ہوں گے، کبھی چاہت ہوتی ہے کہ ہم کو بھی سند ملنی چاہیے، ہم کو بھی اجازت ملنی چاہیے، تو جواب ہے کہ ہاں آپ کو بھی اجازت ہے۔ ہم نے جن استادوں سے اجازتیں لی ہیں ان کی سلسلے سند کی آپ کو بھی اجازت ہے۔ چنانچہ میں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک بڑی شخصیت تھی، علمی شخصیت، ان کا نام تھا حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی۔ وہ شاگرد تھے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کے۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کسی شاگرد سے ہم کو حدیث کی سند نہیں ملی ہے، آپ ان کے شاگرد ہیں، آپ ہم کو حدیث کی سند دے دیں۔ تو حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے، جو علامہ اقبال کے دوستوں میں سے بھی رہے ہیں اور وہ بہت بڑے محقق تھے، بڑی تحقیقی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک زمانے تک وہ پروفیسر بھی رہے ہیں، اور پشاور کے کالج میں بھی انہوں نے طویل زمانے تک پڑھایا، اور آخر میں کراچی میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے کے اندر مجھ سے فرمایا کہ میں نے علامہ انور شاہ صاحب نے حدیث پڑھی ہے، میں ان کی سند کی تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اسی طرح سے مراد آباد کے اندر ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد حیات سنبلی، اور وہ شاگرد تھے حضرت مولانا خلیل سہارنپوری کے۔ حضرت مولانا محمد حیات سنبلی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضرت اپنی سلسلے سند سے عنایت فرمائیں، تو حضرت نے مراد آباد کے اندر مدرسہ امدادیہ میں ان کی خدمت میں ہم دوزانوں بیٹھے، اور انہوں نے اپنی حدیث کی تمام سندوں کی ہمیں اجازت دی۔ جے پور کے اندر ایک محدث تھے، ان کا نام تھا محدث احمد حسن، حکیم احمد حسن۔ ان کی سند عرب علماء کے ساتھ تھی، اور وہ ندوۃ العلماء کے عظیم الشان علماء میں سے مائے جاتے تھے، انہوں نے بھی حدیث کی اجازت ہم کو دی۔ اسی طرح سے لاہور کے اندر ایک بہت بڑی مفتی جو اس وقت حیات ہیں، ان کا نام ہے حضرت مولانا مفتی شیر محمد علوی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان مولانا شیر محمد علوی سے میرے ملاقات ہوئی کئی مرتبہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر رمضان المبارک میں افطار کے وقت بخاری شریف کی پہلی حدیث، بخاری شریف کی آخری حدیث میں نے حضرت مولانا شیر محمد دامت برکاتہم کو حدیث سنائی، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں شاگرد ہوں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی کا، اور مولانا ادریس کاندھلوی شاگرد تھے علامہ انور شاہ صاحب کے، ان کی سلسلے سند کے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ ساتھ میں انہوں نے فرمایا کہ یمن کے کوئی عالم تھے یاسین فادانی، اور یاسین فادانی کا سلسلہ سند بہت زیادہ عالی سلسلہ سند ہے، ان کو اس کی اجازت حاصل تھی، انہوں نے مجھے بھی اجازت عنایت فرمائی۔ ان تمام سلسلے اسناد کے ساتھ آپ کو بھی اجازت دی جائے۔